نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام معزز ناظرین درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کروں گا، جو دعا اگر انسان بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو اور بہت زیادہ اس کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہو، یا وہ بہت زیادہ کسی مصیبت پریشانی میں ہو، تو یہ دعا پڑھے، اللہ رب العزت اس کی پریشانیاں مصیبتیں اس دعا کے طفیل حل فرمائے گا۔ اور اب ہم دعا سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کے کیا الفاظ ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ کتنے سپورٹیو الفاظ ہیں کہ اگر انسان ڈپریسڈ ہو، پریشان ہو اور یہ لفظ پڑھے، یہ الفاظ پڑھے کہ اللہ رب العزت تو کسی جان کے اوپر اس کی جو کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کر بوجھ ڈالتا ہی نہیں، تو اسے کتنا اطمینان ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اگلے پارٹ کی طرف۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان نے جو نیکی کمائی ہے اس کا اسے اجر ملے گا، اور جو انسان جتنا گناہ کرے گا اس پر اسے عذاب ملے گا۔ یہ ہونا ہی ہے، ہم جو نیکیاں کریں گے اس کا اجر ملے گا، اور جو گناہ کریں گے اس پر عذاب ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اگلے پارٹ کی طرف، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اے میرے رب، اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی میں غلط کام کر بیٹھوں تو میری گرفت نہ کرنا، مجھ پہ رحم کرنا۔ اگر کوئی بھول چوک مجھ سے ہو جائے تو میرے مالک، میرے پروردگار، میں کوئی خطا کر بیٹھوں تو میری گرفت نہ کرنا، میری پکڑ نہ کرنا۔ یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ انسان اپنے رب سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ مالک، میں تو خطا کا پتلا ہوں، میں تو ہر وقت ہر لمحہ گناہ گار ہوں۔ مالک، اگر میں کوئی غلطی کر بیٹھوں، کوئی بھول کر بیٹھوں تو میری گرفت نہ کرنا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اگلے پارٹ کی طرف، وہ کیا ہے؟ ربنا ولا تعمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو قومیں، جو چیزیں، جو لوگ ہم سے پہلے گزر گئے، میرے مالک، جو تو نے ان کے اوپر بوجھ ڈالے تھے، اتنے بوجھ ہم پر نہ ڈالنا۔ ہمارے میں اتنی سخت نہیں ہے، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ جو پہلے لوگ گزر گئے ان کے اوپر تو نے بہت بڑے بڑے بوجھ ڈالے، ہم اس قابل نہیں ہیں، اتنے بوجھ ہم پر نہ ڈالنا جو تو نے پہلے لوگوں پر، پہلے امتوں پر ڈالے تھے۔ ہم اب اگلے پارٹ کی طرف چل رہے ہیں، اور اگلا پارٹ اب سنیے گا، وہ بھی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ وہ کیا، ہم اللہ رب العزت سے کیا مخاطب کر رہے ہیں کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اے میرے مولا، مجھ پر اتنا ہی بوجھ ڈالنا جو میں اٹھا سکوں، زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ جب انسان اپریسڈ ہوتا ہے، ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اور لوگ سیوسائڈز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور غلط کاموں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ پڑھے اللہ رب العزت کے آگے فریاد کرے کہ میرے مولا، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جو میں اٹھا نہ سکوں، جو میں برداشت نہ کر سکوں، مجھ پہ اتنا ہی ڈالیں کہ جتنا میں برداشت کر سکوں۔ اور یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم بہت ٹوٹ چکے ہیں، ہم پہ اتنا برڈن ہے، اتنا کچھ ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ رب العزت کے سامنے کیا فریاد کریں گے کہ اے میرے مولا، میرے پہ اتنا ہی بوجھ ڈال کہ جتنی میری طاقت ہے، جتنا میں برداشت کر سکوں، میری برداشت سے بڑھ کے میرے پہ بوجھ نہ ڈال۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اگلے پارٹ کی طرف، وہ کیا ہے؟ واعف عنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہمارے گناہوں کی درگزر فرما۔ جو بھی ہم گناہ کریں میرے پاک پروردگار، ان کو درگزر فرما۔ اگلا پارٹ کیا ہے؟ واغفر لنا۔ اور ہمیں بخش دے میرے مالک، ہمیں بخش دے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ہمارے گناہوں کی گرفت نہ کر، درگزر فرما اور ہمیں بخش دے۔ اگلے پارٹ کی طرف آتے ہیں، وارحمنا، کہ ہم پر رحمت کا نزول فرما میرے پاک پروردگار، ہم پر رحمت فرما۔
یہ ہر انسان کی، ہم سب کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر رحمت کا نزول فرمائے۔ اب اگلے پارٹ جو کہ لاسٹ پارٹ ہے اس کے اوپر ہم آتے ہیں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ میرے پاک پروردگار تو ہی ہمارا کارساز ہے اور ہمیں کافروں کی قوم کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ جیسے کہ ہمارے فلسطین میں بھائی ان کے اوپر آپریشن کا شکار ہیں، اور کشمیر کے اندر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بھی اپریسڈ ہیں، اور جہاں جہاں جو بھی آپریشن کا شکار ہے وہ یہ پڑھے کہ میرے مالک ہمیں کفار کے اوپر غلبہ عطا فرما، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، تو نے ہی تو ہماری مدد کرنی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سامنے ہی جھکتے ہیں۔ تو یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 286 ہے، آخری آیت ہے، پوری سورۃ البقرہ کے اینڈ کے اوپر یہ آئی ہے، اور یہ اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ مجھ سے آپ نے دعا مانگنی ہے، کس طریقے مانگنی ہے، اور کوشش کی کریں اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، اپنے رب سے مانگا کریں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کہ آپ کو سامنے اب میں نے ڈسکس کی۔ سب سے پہلے کیا آیا کہ میرے مالک ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں، اور ہم پر رحمت فرما، ہماری بخشش فرما، ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے ہماری گرفت نہ کر، پکڑ نہ کر، ہم سے جو پہلے لوگ گزر چکے ان کے اوپر جو تُو نے بوجھ ڈالے تھے اتنا بوجھ بھی ہم پر نہ ڈال، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں کفار کی قوم کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ یہ بہت سٹرونگ، بہت پاورفل دعا ہے، اور جتنے بھی میرے ناظرین سن رہے ہیں کوشش کیا کریں، اسے ہر نماز کے بعد کوشش کیا کریں، لازمی پڑھا کریں، اور ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور اللہ رب العزت سے، کیونکہ وہ دعائیں بھی ہمیں خود سکھاتا ہے، کتنا رحیم، کتنا کریم، کتنا عظیم ہمارا مولا ہے کہ وہ طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے تو کس طریقے سے مانگنا ہے۔ اور یہ آج کا آپ کے ساتھ میں نے یہ دعا شیئر کرنی تھی، پڑھی تھی، اس کے بہت جو ترجمہ تفسیر اس کی بہت زیادہ میرے دل کو بڑا ٹچ کیا، بہت ہی اپیلنگ تھی، تو میں نے کہا کیوں نہ دوستوں سے، جو لوگ ناظرین ہیں جو سنتے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔